حدیث پالگھر کے زیر سرپرستی ہو رہا ہے، جس کی صدارت فرمائیں گے انشاءاللہ فضیلۃ الدکتور عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی حفظہ اللہ۔ اور اسی طرح سے اس پروگرام میں جن علماء کرام کو مدعو کیا گیا ہے، اس میں فضیلۃ الشیخ عبدالوحید سلفی حفظہ اللہ ناسک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، فضیلۃ الشیخ عرفان نوری مدنی حفظہ اللہ کوسہ ممرہ، اسی طرح سے فضیلۃ الشیخ جمیل احمد اثری حفظہ اللہ داعی ملی ممبئی، اور اسی طرح سے ہمارے جو مہمان خطیب ہیں مفسر قرآن حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر آپ لوگوں کے سامنے میں یہ پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جگہ کم ہے، لیکن آپ لوگ اور میں مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جگہ کم ہے، اس لیے آپ لوگ اور تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باہر سے جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کو بیٹھنے میں اور آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں کے پاس پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا مل کر کے بیٹھیں، کیونکہ جگہ کم ہے۔ بہرحال ہم لوگ جس مقصد سے اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنی بھی باتیں اس آج کے اسٹیج سے کہی جائیں گی انشاءاللہ ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آئیے اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے باقاعدہ میں تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے اسی مسجد کے امام اور خطیب میں حافظ عبدالاحد سلفی سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں۔ حافظ عبدالاحد صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام عليكم. جزاک اللہ حسن الجزا. یہ تھے فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب سلفی حفظہ اللہ جو تلاوت کلام اللہ سے اس غم کا آغاز فرمائے تھے. میں ایک بار پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت و مشقت سے یہ پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور اس سے زیادہ شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں جو علماء کرام نے اپنی قیمتی اور ٹائم نکال کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہا. یہ جو چند ستارے ہمارے اسٹیج پر جلوہ نما ہیں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان علماء کرام کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں سب کو جگہ عطا فرمائے. اب میں سب سے پہلے اس پروگرام کے جو پہلے خطیب ہیں جن کے اندر ایک درد ہے، جو ماشاءاللہ کانٹینیو پروگرام میں آپ اٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی مارننگ میں صبح میں آپ کا پروگرام دوسرے جگہ تھا پروفیسر پالک ہے، اور الحمدللہ پھر آپ یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل پروگرام آپ کی اسی ضلع ڈسٹرکٹ پالگھر میں بھی، وسیع فاٹے میں بھی آپ کا پروگرام ہے. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں مہمان خطیب فضیلت الشیخ عبدالرحیم صاحب سلفی حفظہ اللہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر آئیں. اور اب کا جو موضوع دیا گیا ہے انبیاء کرام و صراط مستقیم، بہت ہی حساس موضوع ہے جس پر انبیاء کرام صحابہ کرام چل کر کے اور ہم کو راستہ دکھا دیا کہ سیدھا راستہ ہمارے لیے کون سا ہے، اس پر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے فلاح و کامیابی ہے. اسی موضوع پر آپ گفتگو فرمائیں گے. انبیاء کرام کا ہے احسان ہم سب پر، دکھلایا صراط مستقیم رب نے ان کے در پر. میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ عبدالرحیم صاحب سلفی حفظہ اللہ ناصر، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. آپ کا موضوع ہے انبیاء کرام اور صراط مستقیم. فلیتفضل مشکورا ماجورا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے ہمیں یہ سمجھایا، بتلایا اور سکھلایا ہے کہ اللہ کی سیدھی راہ کیا ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے صدر دکتور عبدالحکیم عبدالمعبود حفظہ اللہ، ورثۃ الانبیاء کی جماعت اس روئے زمین پر اشرف المخلوقات ہے انسان، اور انسانوں میں بھی کوئی اشرف ہے تو یہ علماء کی جماعت۔ اللہ رب العالمین نے کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی IAS IPS آفیسر کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا علم حاصل کرنا گناہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہماری قوم کے اندر ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS، جج، وکیل ہوں۔ میں لوگوں کو ابھارتا ہوں اس بات پر، لیکن یہ بات جان لو جو مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ان علماء کرام کا ہے اس روئے زمین پر کسی کا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور صراط مستقیم۔ کوئی ایک ایسا راستہ ہے جس راستے پر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو چلانا چاہتا ہے۔ جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک کوئی ایک ایسا راستہ ہے جس پر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ میں اس راستے کی طرف رہنمائی کروں گا انشاءاللہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے چند مثالیں پیش کروں گا۔ میرا وقت جتنی دیر تک مجھے اجازت دے گا میں انشاءاللہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتلاؤں گا، اور انبیاء کی زندگی سے انہی واقعات کو لے کر آؤں گا جن واقعات کو لے کر آج کا مسلمان، آج کے مرد و خواتین اس صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف شیطان نے جو راہ بتائی ہے، جس راہ سے دنیا بنانے والا یعنی اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازوں کا پڑھ لینا یہی صراط مستقیم ہے،
روزوں کا رکھ لینا یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم نے کسی کو مسجد میں دیکھا کہ وہ 5 وقت برابر نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کرایا ہے، یہ جنتی ہے، یہ آدمی بڑا نیک ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی خلل رہ جائے، روزے کبھی کبھار چھوٹ جائیں، حج ادا نہ ہوا ہو، زکوٰۃ میں کوئی کمی بیشی رہ جائے، نظر میں آوارگی پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو بخش کر اپنی جنت میں جگہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ بات جان لینی چاہیے، کوئی آدمی 5 وقتہ نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، کئی بار حج کیا ہو، زکوٰۃ پوری طریقے سے ادا کرتا ہو، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، ایک بار پوری زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جیسے رب کے سامنے جھکا جاتا ہے ویسے جھک لے اور اس کی تعظیم کر لے، اس کی زندگی کے تمام اعمال یہ رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار صراط مستقیم وہ جو رب نے بتلایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی ذات کے سوا کسی کے پاس کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر مسجدوں کا بنا لینا یہ سیدھے راستے پر چلانے کی ذمہ داری ہوتی کہ جو مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں، جو مسجدوں کے بنانے والے ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں یہی سیدھے راستے پر ہیں، تو مجھے بتلاؤ یہ تو مسجدیں ہیں جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، جو ہر سال حج کے موسم میں 2000 بیواؤں کا کپڑا بنواتا تھا، جو 2000 حاجیوں کو ستو پلواتا تھا، وہ جہنم میں کیوں ہے؟ ابو جہل کعبہ کے بنانے والوں میں تھا، کعبہ کا متولی تھا، ہر سال بیواؤں کو کپڑے پہناتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، وہ جہنم میں۔ اس کے گھر میں برتن مانجنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت میں۔ نہ انہوں نے بیواؤں کے لیے کپڑا بنایا، نہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، نہ حاجیوں کو ستو پلایا، بس صرف یہ کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ صراط مستقیم، جو اس سے بہک گیا وہ سمجھ لو دنیا کی ہر چیز سے بہک گیا۔ آج لوگوں نے جنو کا نام خرد اور خرد کا جنو رکھ دیا۔ آج ان کو جو اس روئے زمین پر علامت ہے اللہ کی، ان کو کہا یہ گستاخ رسول ہے، وہ جنہوں نے دنیا کو اللہ کا صحیح دین بتلایا ان پر الزام لگا دیا کہ وہابی اور باغی ہیں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں دنیا کی چند مثالیں دے کر، ہم سے اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جاتی ہے، ہم میں سے بڑا طبقہ ایک ہے جو غیروں کے درباروں پر اور بارگاہوں پر جا کر بہشتی دروازے سے نکل جاتا ہے۔ جو بہشتی دروازے سے نکل گیا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اور میں نہیں کہتا، میرے محبوب نے یہ تعلیم دی ہے، تم کعبہ کے دروازے سے گزر جاؤ، تم کعبہ میں داخل ہو جاؤ، جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتی۔ بے شمار لوگوں کو آپ دیکھو ہر سال وہ کعبہ کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، کیا سب جنتی ہیں؟ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک خطا، ایک غلطی، ایک گناہ، ایک لغزش ہمارے باپ، ہمارے دادا حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ایک خطا کر بیٹھے، ایک گناہ کر دیا،
جنت سے نکال دیے گئے دادا آدم اور اماں ہوا، دونوں نکال دیے گئے، برسہا برس ٹھوکریں کھائی۔ پھر خیال آیا گناہ کس کے حضور ہوا ہے، غلطیاں کس کے سامنے کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ بخش کون سکتا ہے؟ وہ جو عرش کا مالک ہے۔ دونوں کھڑے ہو کر کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی کر بیٹھو تو اللہ کے حضور آ کر رو، کسی کی بارگاہ میں جا کر، کسی کے آستانے پر جا کر، کسی کے دربار میں جا کر وہاں سجدے کرنا اور وہاں رونا، یہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ میں ایک دو انسان کی بات نہیں کرتا، میں انسانوں میں سب سے نیک لوگوں کی بات کرتا ہوں، انبیاء کی جماعت۔ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا نام لیا، ابراہیم سے لے کے عیسیٰ تک کا نام گنوایا اور کہا کہ اگر یہ لوگ گناہ کر بیٹھیں، اگر ان سے غلطی ہو جائے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ سارے انبیاء شرک کر بیٹھیں میری ذات کے ساتھ، یہ راہ راست سے ہٹ جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، ان کی نبوت خطرے میں آ جائے گی، ان کی نبوت ان کو بچا نہیں پائے گی۔ اور ان 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد عرش والے نے دنیا کے تمام انبیاء کے امام کا ذکر کرتے ہوئے کہا اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اگر آپ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ تو آپ کی بھی نبوت ضائع اور برباد کر دی جائے گی۔ آپ عام انسانوں کی بات کرتے ہو کہ کوئی جائے کسی کے در پہ سجدے کر کے چلا ہے اور اس کا ایمان مسلم رہے گا۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، امام الانبیاء کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے محبوب لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے بھی تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ یہی چیز دنیا کے تمام انبیاء نے ہم کو سکھلائی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ دادا آدم یہی بتلا رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا کر بیٹھو، تم سے زنا ہو جائے، چوری کر لو، دغا دے دو، جھوٹ بولو، بے ایمانی کر لے جاؤ، تو جب تمہیں یہ خیال آئے کہ اللہ کے سامنے جا کر توبہ کرنا ہے یا کسی کے سامنے توبہ کرنا ہے تو رب کے سامنے توبہ کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ رمضان آنے والا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم گناہ کیے ہوں گے، ہم نے خطا کی ہوگی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو ستایا ہوگا، کوئی بیوی اپنے شوہر کو برا بھلا بولی ہوگی، کوئی بہو اپنے ساس کی چگلی کی ہوگی، کوئی ساس اپنے بہو کو برا بھلا کہی ہوگی، کوئی ننند جٹھانی کی، کوئی ننند بھابھی کی، کوئی دیورانی جٹھانی کی، سب نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا۔ جانتے ہو حدیث قدسی میرے محبوب نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک به شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، تیری طاقت جتنی ہے، جتنا تو گناہ کر سکتا ہے کر اتنے گناہوں کو، زمین اور اس آسمان کے اس خلا کو بھر دے، تیری طاقت جتنی اتنے گناہ لے کر آ جانا، لیکن صرف اس بات کا خیال رہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میں تیرا رب ہوں، میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں، میرے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، تیرے جتنے گناہ ہے تو لے کر آ جانا، میں اتنی مغفرت لے کر آؤں گا تیرے پاس، تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم۔ ایک اور میں نے عنوان کے اعتبار سے انبیاء کو رکھا ہے، میں نے عمر اور ان کے نبوت کے اعتبار سے نہیں رکھا ہے۔ ایک اور ان سے بھی گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی کر بیٹھے، بھاگ گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اذ ذهب مغاضبا
गुस्से से भागे थे, रात की तारीकी में, समुंदर के अंधेरों में, मछली के पेट में पड़े थे। ख्याल आया कि मैं गलती करके आया हूं, मैंने गुनाह किया है। दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता कि यूनुस कहाँ है, लेकिन यूनुस जानता है कि उसका रब जानता है कि यूनुस कहाँ है। कहा, ऐ मेरे रब, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिनसे गुनाह हो जाए, गलतियां हो जाएं, उनको ये दुआएं याद करनी चाहिए कि सिराते मुस्तकीम वो जो अंबिया ने बतला दिया। क्या कहा है परवरदिगार आलम, तेरी ज़ात तो पाक है ना, मैं गुनहगार, मैंने खता की है, गलती मुझसे हुई है, तेरी ज़ात तो पाक है मेरे रब, अगर आज तो यूनुस को बचा ले तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली को हुक्म दिया, मेरे यूनुस को संभाल कर ले जाना और साहिल पर उगलाना। जब सीधे रास्ते पर चलोगे, अल्लाह पर तवक्कुल होगा, उस पर भरोसा करोगे, तो याद रखो, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। ये सीधा रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम, कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है। तुम मौत के मुंह में हो, मौत के नरगे में आ जाओ, अगर बचाने वाली कोई ज़ात है तो सिर्फ अल्लाह की। थोड़ा सा आगे चलकर देखो, आज हमारे यहाँ अगर किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती है तो लोग बड़ी जल्दी सिराते मुस्तकीम को छोड़ देते हैं, सीधे रास्ते को छोड़कर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस रास्ते पर शैतान उनको ले जाना चाहता है। अल्लाह जाने कितनी बारगाहों में, कितनी दरगाहों पर, कितने आस्थानों पर जाकर सजदे कराते हैं कि एक औलाद हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको तकरीबन 2/3 दुनिया अपना इमाम और कायद मानती, दुनिया की अक्सरियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानती, उन्होंने एक रास्ता बतलाया कि जब घर औलाद ना हो तो ये सीधा रास्ता है। अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहा है, मेरे परवरदिगार आलम, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर दे। किससे मांगा? अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी को पुकारा? किसी को नहीं पुकारा। और अर्श वाले को यह अदा इतनी पसंद आई कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा, जाकर मेरे खलील से कहो, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। ये सिराते मुस्तकीम है कि जब तुमको ज़रूरत पड़ जाए औलाद की तो तुम रब से मांगो। रब के सिवा इस रूए ज़मीन पर किसी को ज़र्रा बराबर किसी चीज़ का कोई इख्तियार नहीं। और यही बात तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा। अबू जहल ने जब उनको उनके शौहर और बेटे और मक्का वालों के सामने मादरजात नंगा कर दिया, 2 ऊँट 2 सिमत खड़ा किए, पैरों को दोनों फैलाकर दोनों ऊँटों में बांध दिया और कहा, सुमैया ये कह दे कि अल्लाह की ज़ात के सिवा इन लात उज़्ज़ा और मनात को भी कुछ इख्तियार हासिल है। कुछ कहा था, कुछ इख्तियार हासिल है। कहा है अबू जहल, अगर मैंने ये कह दिया तो फिर मेरा सिराते मुस्तकीम पर रहने का फ़ायदा क्या? कहा, अगर तूने नहीं कहा ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया तुझको याद रखेगी। हज़रत सुमैया अपनी बात पर अड़ी रही कि यही सीधा रास्ता है। उस जालिम ने शर्मगाह में बरछी मारी, ऊँटों को 2 सिम चलने का हुक्म दिया। ऊँट चले, जिस्म 2 हिस्से में बंटने लगा, जिस्म फटने लगा, रूह परवाज होकर जाकर अर्श-ए इलाही से मिल गई। यह सिराते मुस्तकीम है। मौत हो, सामने तख्ते दार हो, तुम्हें उस पर लटकाया जाए और कहा जाए कि रब की ज़ात के साथ किसी और को शरीक कर लो, तो ये कहो कि ये सिराते मुस्तकीम नहीं। सिराते मुस्तकीम ये है कि हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ کی ذات کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ ایک اور ایسی بات کہہ دی جو دنیاوی اعتبار سے امپاسبل تھی، دنیا کو سکھلانے کے لیے، دنیا کو بتلانے کے لیے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اپنے رب سے کہا اے میرے پروردگار عالم استعال الراشش، اللہ 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، خوسڑ بوڑھا، سر کا ایک بال بھی سیاہ نہیں۔ کیا کہا جانتے ہو؟ رب حب لی من لدنک ولیہ، اے پروردگار عالم دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے یہ بات کہہ دی، دنیا کے تمام حکیموں نے یہ کہہ دیا کہ میری بیوی بانجھ ہے، اس کو بچہ نہیں ہو سکتا۔ آج کا انسان ہوتا تو پھر وہ اللہ جانے گلے میں، ہاتھ میں، کمر پہ کتنی تعویذیں باندھ لیتا، کس کس درخت پر اور کس کس بارگاہ میں تعویذیں باندھا تھا کہ ایک اولاد ہو جائے۔ کیا کہا جانتے ہو؟ اے میرے رب العالمین، میں نے دنیا کے ان حکیموں کو رب نہیں مانا، میں نے تجھ کو رب مانا ہے۔ میں صراط مستقیم پر ہوں، اور صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اگر مانگنا ہو تو رب سے مانگا جائے، اگر مدد طلب کی جائے تو رب سے طلب کی جائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، یہ صراط مستقیم ہے۔ کیا کہا؟ رب حب لی من لدنک ولیہ، اے پروردگار عالم میں نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ تو رب ہے، اور میرا یقین ہے کہ تو دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت، تو دینے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی بیٹا چاہیے۔ اور کتنی عجیب بات کہی جانتے ہو؟ کہا یرثنی ویرث آل یعقوب، اللہ عام بیٹا نہیں چاہیے، ایسا بیٹا چاہیے جس کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہو، جو میرا وارث ہو۔ آج انسان اس معاملے میں اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کے ہاں اولاد کی پیدائش نہیں ہوئی تو اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ جانے کتنے لوگوں کو شریک کرنے لگتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر اللہ جانے کن کن راہ پر چلا جاتا ہے۔ اور آگے تھوڑا سا بڑھ کر دیکھیں، ایک اور ایسی بیماری لگ گئی کہ دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے، ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کسی کو کینسر آخری سٹیج پر آ جائے اور کوئی کہہ دے فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کر کچھ کراؤ، کچھ چڑھاؤ، تمہارا کینسر ٹھیک ہو جائے گا، آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ ایسی بیماری جو لا علاج تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بتلایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کسے کہتے ہیں وہ راستہ جس پر چل کر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ کہا رب انی مسنی الضر، اللہ بیماریوں نے آ گھیرا، وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار عالم اگر تو مجھ پر رحم کر دے، مجھے شفا دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں شفا دے دی۔ اگر انسان صراط مستقیم پر قائم ہے، دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اللہ کی مصلحت ہو کسی چیز میں، کوئی چیز تھوڑی تاخیر سے ملے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج بڑا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ،
مال نہیں کمایا جاتا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال کما رہا ہے تو اس کے خلاف جا کر کسی سے تعویذ اور گنڈا لے آتے ہیں تاکہ کہیں باندھے وہ پریشان رہے، اس کی گاڑی ٹھک جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو کچھ لگ جائے۔ اس میں خاص کر کے ہمارے قوم کی عورتیں بڑی آگے ہوتی ہیں، کچھ جادو ٹونا کرا دو تاکہ پڑوسی کے بچے پریشان رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا راستہ سمجھایا، صراط مستقیم ہے۔ اپنے شہر سے جب ڈر کر بھاگے تو مدین پہنچے، مدین میں لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا، خدمت کی لوگوں کو، کسی نے نہیں پوچھا، بھوکے پیاسے مدین پہ پہنچے ہوئے ایک درخت کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اپنے رب کو پکارا، کہا رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار عالم تو نے بتلایا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تیرے زیر اثر ہیں، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو رب ہے، تو اللہ ہے، تو دنیا کا ہر کام تیرے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اے پروردگار عالم میں فقیر ہوں تیرے در، اے اللہ مجھے مال دے دے، کھانا نہیں ہے کھانے کا انتظام کر دے۔ یہ سیدھا راستہ ہے کہ جب مال کی ضرورت پڑے، تجارت کی ضرورت پڑے، گھر کی ضرورت پڑے، دکان کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے مانگنا یہی تو صراط مستقیم سے ہٹ جانا۔ آج ہمارا مسلمان، میں اوروں کی بات نہیں کرتا کہ شاید ان کے علماء فتویٰ بھی دیتے ہوں کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، آج وہ لوگ جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ بینکوں کے سامنے جا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اے بینک والے مجھے لون دے دے تاکہ میں گھر لے لوں، میں ایک گاڑی خرید لوں، میں دکان لے لوں، میں اپنے کاروبار کو بڑھا لوں۔ جانتے ہو لون پر گاڑی کیوں خریدتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے میں اپنا رولا کاٹنے کے لیے، رولا چلے میرے نام کا۔ یہ نہیں جانتے کہ جس دن اللہ ریلے گا اس دن کیا ہوگا، اس دن سارا رولا کہاں جائے گا۔ یہ ہے صراط مستقیم سے ہٹ جانا، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا۔ روزی کا مالک رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں تیرے در کا، اللہ مجھے روزی دے دے، کھانے کا انتظام کر دے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے بینک والے پیسہ دے دے گاڑی کے لیے، انتظام کر دے گھر کا، انتظام کر دے دکان کا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر۔ حشر کا میدان ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، اللہ کو رب ماننے کے علاوہ بینک والوں کو اپنا رب مانا ہے، اپنا رزاق مانا ہے، وہ ہوں گے۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ علماء اہل حدیث ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کریں گے اللہ ہم نے دنیا میں ان کو سمجھایا تھا کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، صراط مستقیم وہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اللہ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے جب وہ سیدھے راستے پر ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانا مانگا۔ آگے قرآن اس آیت کے بعد اللہ کہتا ہے تم نے موسیٰ کھانا مانگا ہے، فجاءت احداہما، میں نے کھانے کا انتظام نہیں کیا، کھانے کے ساتھ کھانا بنانے والی کا بھی انتظام کیا۔ میرا وقت ختم ہو گیا، ایک آخری بات سن لو پھر میں اپنی بات ختم کروں۔ یہ دنیا کے انبیاء کا ذکر تھا، دنیا کے انبیاء کے اماموں کی بات بھی سن لو، امام کی بات بھی سن لو۔ آج لوگوں نے اللہ جانے کس کس کو اپنا امام بنا رکھا ہے۔ ہم اہل حدیث دعوے سے یہ بات کہتے ہیں ہمارا ایک ہی امام، ہمارا ایک ہی پیر، ہمارا ایک ہی مرشد، ہم نے نہ اس کے سوا کسی کو دیکھا
نہ کسی کو امامت کے لائق جانا، نہ کسی کو اپنا امام مانا ہے۔ اپنا امام مانا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ ہم نے اگر اپنا رب کسی کو مانا ہے، عبادت کے لائق کسی کو سمجھا ہے تو اس کو سمجھا ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ ہم نے اطاعت کے لائق کسی کو سمجھا تو اس کو سمجھا جس کی قبر مدینے کے اندر۔ ہم نے اس کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا۔ وہ جب ایسی مصیبت میں پھنسے کہ قریب تھا ان کا وجود ختم کر دیا جاتا، ان کے ماننے والوں کو، ان کے جاننے والوں کو، ان کے جانثاروں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، میدان بدر میں کائنات کے امام رمضان کی 18 تاریخ کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ صدیق اکبر نے پوچھا، اے میرے محبوب کیا بات ہے؟ کہا، اے میرے یار وہ دیکھ 1000 کا لشکر جراح، میں ان سب کو جانتا ہوں مکہ کے وہ اچھے جنگجو ہیں، یہ میرے 313 ساتھی، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ہجرتوں کا ستایا ہوا ہے، کوئی بخاروں کا مارا ہوا ہے، بتا دے میں ان کا مقابلہ ان سے کیسے کروا دوں؟ کہا کیا ہوگا میرے محبوب؟ سجدے میں سر رکھا، اپنے رب کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا اور پوری دنیا کو بتلایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ رو کر اپنے رب سے کہا، اے میرے پروردگار عالم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعدہ، اے میرے پروردگار عالم اگر آج میری یہ چھوٹی سی جماعت مار دی گئی قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اس روئے زمین پر۔ میرا محبوب اپنی امت کے لوگوں کو صراط مستقیم سمجھا رہا ہے، ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اللہ پر مضبوط کر رہا ہے۔ کیا میرے محبوب کے پاس بزرگ نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود تھی، اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، یحییٰ موجود تھے، یعقوب علیہ السلام موجود تھے، موسیٰ موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، سب کی قبریں موجود تھی۔ کیا میرا محبوب کسی کا واسطہ دے کر یا کسی کی قبر پر جا کر دعا کر رہا تھا؟ مجھے بتلاؤ میرے محبوب نے کیا کہا ہے؟ میرے پروردگار عالم اگر تو آج مسلمانوں کی لاج رکھ لے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ یہ صراط مستقیم، اور جب تم صراط مستقیم پر قائم رہو گے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجے۔ جب میرا محبوب اپنے رب سے مانگ رہا تھا، دنیا کو صراط مستقیم سکھلا رہا تھا، تب عرش پر عرش والا بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کہا، اے محمد رسول اللہ، اے میرے حبیب مجھ سے مانگا ہے نا، دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر میدان بدر میں اتر جاؤ، کیونکہ آج کائنات کا امام سجدے میں سر رکھ کر مجھ سے دعا کر رہا ہے اور پوری دنیا کو بتلا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے دعا کرنا یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ عظیم ظلم ہے۔ صراط مستقیم، میں نے سوچا تھا شاید وقت ملے گا تو کچھ اور باتیں کروں گا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو بخش دے اللہ۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ اللہ اگر ہم میں سے کسی سے ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے تو بہت ناراض ہو، اے اللہ تو اس کو توفیق دے دے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔